السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج ایک شہزادی کی دکھ بھری کہانی آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک بادشاہ تھا۔ وہ تھا تو منصف اور عادل، پر اس میں ایک بری عادت تھی کہ اس کو بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ اس کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کو بہت ہی نازوں اور پیار سے پالا۔ چند ہی سال بعد ملکہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا تھا۔ لیکن جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ اگر میرے آنے سے پہلے ولادت ہوئی، لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا۔ بادشاہ شہر سے باہر چلا گیا۔ چند ہی ہفتوں بعد اس کی بیوی کو لڑکی پیدا ہو گئی۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ملکہ دیکھ کر رونے لگی، دعا کرنے لگی کہ اے میرے پروردگار، اب میں کیا کروں؟ ولادت کے وقت ایک دائی موجود تھی جو ملکہ کی حالت زار دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم پیدا کر دیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں آپ کے سامنے بچی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاتی ہوں، لیکن میں اسے یہاں سے اپنے گھر لے جاؤں گی اور اس کی پرورش کروں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بیچتی رہیں گی تو آپ کی بچی بہت ہی نازوں سے پالوں گی۔ ملکہ نے بچی کو دائی کے حوالے کر دیا اور محل میں یہ بات پھیلا دی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر قتل کر دیا ہے۔ دائی نے اپنے گھر پر شہزادی کی بہت ہی نازوں سے پرورش کی۔ جب بادشاہ سلامت سفر سے واپس آئے تو اس کو یہی حال احوال سنایا گیا کہ بچی کی ولادت ہوئی تھی اور اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی ظاہر کیا، یعنی یہ کہا کہ یہ میری نواسی ہے، اور کبھی کبھار چھپ چھپا کے شہزادی کو ملکہ سے ملوا دیتی تھی۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر ملکہ کے دل کو قرار ملتا اور وہ دائی کو سونا چاندی دے دیتی کہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ جوان ہوتے ہی شہزادی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح رہنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اس وقت شہزادی اور دائی بھی اسی رستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر شہزادی پر پڑی۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، یہ مجھے پسند آئی ہے، کل صبح اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ لیکن حقیقت کا کسی کو پتہ نہ تھا، اس لیے دوسرے دن وزیر اور وکیل دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ دائی سوچ میں پڑ گئی، یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ دائی نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں رشتہ نہیں دوں گی۔ دائی بولی، میری غریب نواسی بادشاہ کے لائق نہیں ہے اور نہ ہی بادشاہ کو کسی غریب سے رشتہ جوڑنا چاہیے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ بادشاہ خود تو نہیں آیا، لیکن رشتے کے لیے دائی کے گھر بہت سے بندے بھیجے، لیکن دائی سب کو انکار کر دیتی۔ دائی کو بہت سی لالچ بھی دی گئی، دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن دائی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تب ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دو تاکہ دائی رشتے کے لیے راضی ہو جائے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور پیٹنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے اتنا مارا کہ کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا۔ بیچاری پہلے سے ہی دو ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے لے جا کر اپنے گھر پر اس کی پرورش کی ہے۔
تب بادشاہ کو احساس ہوا کہ میں کیا غلطی کرنے جا رہا تھا، خدا نے اسے یہ گناہ کرنے سے بچا لیا۔ لیکن بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر یہ حکم دیا کہ تم اپنی بہن کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دو اور اس کی آنکھیں نکال کر مجھے دکھاؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اب شہزادہ پریشان ہوا کہ وہ کیسے اپنی بہن کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کرے گا اور اپنی بہن کی آنکھیں نکال کر وہ کیسے اپنے باپ کو لا کر دے گا۔ شہزادے کو یہ گوارا نہ تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ میرا باپ میری بہن کو ہر صورت میں قتل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے اپنی بہن کو قتل نہ کیا تو بادشاہ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ شہزادہ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب دونوں جنگل پہنچے تو بائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ شہزادہ بہن سے کہنے لگا کہ میں کسی صورت بھی تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں تمہیں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت۔ دونوں بہن بھائی گلے لگ کر رونے لگے۔ شہزادہ اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد شہزادے نے جنگل میں ایک ہرن کو ڈھونڈا اور اس کا شکار کیا اور ہرن کی آنکھیں نکال کر اپنے باپ بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوا کر اپنی آنکھوں اور اس ہرن کی آنکھوں کو آئینے میں غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آنکھوں کا رنگ تو ایک ہی جیسا ہے، تب بادشاہ کو تسلی ہو گئی۔ ملکہ نے اپنے بیٹے سے الگ ہو کر پوچھا اور بیٹے نے سارا احوال سنا دیا۔ اس کے بعد ملکہ نے اپنی بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری بیٹی کو اپنی حفاظت میں رکھ اور اس کو کسی اچھی جگہ پر پار لگا دے۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی، اپنی بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل کھا کر اپنی بھوک مٹا لیتی۔ جنگل کی جھاڑیوں اور کانٹوں سے الجھ کر اس کے سارے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ جب شہزادی نے گھوڑے کی آواز سنی تو وہ جلدی سے ایک پیڑ پر چڑھ گئی۔ بادشاہ شکار کرتے کرتے تھک چکا تھا، وہ اسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے کپڑا بچھا کر سو گیا۔ شہزادی نے اپنے آپ کو درخت کے پتوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ بادشاہ جب اٹھا تو بادشاہ کی نظریں شہزادی پر پڑی۔ وہ حیران ہو کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کی مخلوق، تم کون ہو؟ کوئی پری ہو یا جن ہو؟ تم مجھے سچ سچ بتا دو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شہزادی بولی، اے اللہ کے بندے، میں ایک لاچار لڑکی ہوں، میرے جسم پر کپڑے کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تم نے جو اپنے نیچے چادر بچھائی ہوئی ہے وہ میری طرف پھینک دو، میں اس چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لوں گی اور نیچے اتر آؤں گی۔ بادشاہ نے وہ چادر پیڑ کی طرف پھینکی۔ شہزادی وہ چادر اپنے اوپر ڈھانپ کر نیچے اتر آئی۔ بادشاہ کی نظر جب شہزادی پر پڑی تو وہ حیران کا حیران رہ گیا۔ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے پورے شہر میں اس جیسی کوئی حسین لڑکی نہیں تھی۔ وہ اپنے دل و جان سے شہزادی پر فدا ہو گیا۔ بادشاہ نے بنا کوئی بات پوچھے کہا، میں ایک بادشاہ ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت ہی عزت و احترام سے رکھوں گا۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں۔ شہزادی بہت ہی لاچار تھی، اس کو بھی ایک عزت دار مرد چاہیے تھا۔ شہزادی نے حامی بھر لی۔ جب دونوں محل پہنچے تو بادشاہ نے اپنے محل میں ہی اس شہزادی سے نکاح کر لیا اور اس کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد بادشاہ کے گھر ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا۔ اسی طرح ایک سال کے وقفے سے بادشاہ کے گھر 3 بیٹے پیدا ہو گئے۔ بادشاہ کو اپنی بیوی بچوں سے بہت ہی پیار تھا۔ بادشاہ ملکہ سے پوچھنے لگا، اب تو ہمارے 3 بچے ہو چکے ہیں، تم اب تو بتا دو کہ تم کہاں سے آئی ہو، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ ملکہ نے پہلے تو بات کو ٹالنا چاہا، لیکن بادشاہ نے بہت دباؤ ڈالا تو ملکہ نے بتا دیا کہ میں فلاں بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ ملکہ نے سارا واقعہ سچ بتا دیا کہ میرے والد کو بیٹیوں سے نفرت تھی، اس طرح کر کے میں جنگل میں پہنچی اور وہاں مجھے آپ مل گئے۔
جب شہزادی کے شوہر بادشاہ نے شہزادی کی دکھ بھری داستان سنی تو کہا کہ تم اپنی تیاری کرو، میں تمہیں تمہارے باپ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے پاس نہیں جانا، لیکن بادشاہ نہ مانا۔ آخرکار وہ مجبور ہو کر اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اپنے بیٹوں اور اپنی ملکہ کو لشکر کے ساتھ روانہ کر دیا اور خود کسی شہر کے ضروری کام سے رک گیا۔ اپنے بچوں، بیوی کو وکیل اور وزیر اور قاضی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ان کا خیال رکھنا، اور ساتھ میں کہا تم لوگ ملکہ اور بچوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے آ ملوں گا۔ وہ سارا لشکر ملکہ کے میکے جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے پہلی منزل پر ہی شام ہو گئی۔ انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، تمام خیمے لگوائے گئے۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ تو میرے خیمے کے ساتھ ہی لگ رہا ہے۔ اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ اے وزیر، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ایک بادشاہ کی بیوی اور ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں؟ تم اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگاؤ۔ لیکن وزیر کہنے لگا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ شہزادی بولی کہ تم میری پریشانی مت کرو، لیکن وزیر نہ مانا۔ اس نے خیمہ اپنا وہیں لگا لیا، رات کا کھانا کھایا، تھکے ہارے لوگ سو گئے۔ رات ہو گئی، وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار وہ آدھی رات کو اٹھا اور ملکہ کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ جب ملکہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وزیر ہے۔ اس نے وزیر کو للکارا اور باہر جانے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ ملکہ بولی، اے وزیر، میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں، مجھے مخلوق کے سامنے ذلیل نہ کر اور یہاں سے تو چلا جا۔ لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نہیں رک رہا تو شہزادی نے اپنے بڑے بیٹے کو آگے کیا اور اس کے سر کی قسمیں دیں کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم ہے، رک جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ملکہ نے اللہ اور اس کے رسول کی قسمیں دی، قرآن کی قسمیں دی، لیکن وزیر نہ ٹلا۔ بدکردار وزیر کے دماغ میں شیطان گھس چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی تلوار سے بچے کا سر دڑ سے الگ کر دیا۔ ملکہ نے دیکھا کہ وزیر نہیں ٹلے گا تو کہنے لگی، میں ایک پاک عورت ہوں اور اس وقت وضو میں ہوں، تم مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ کے آ جاؤں۔ وزیر بولا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جلدی واپس آ جانا۔ شہزادی خیمے سے باہر نکلی اور بھاگتی ہوئی ایک بڑی سی جاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد خیمے سے باہر نکل کر شہزادی کی تلاش میں نکلا۔ بہت دیر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، لیکن شہزادی نہ ملی۔ آخرکار صبح ہونے لگی۔ واپس شہزادی کے کمرے میں آیا، بچے کی لاش کو اٹھا کر کہیں دور جا کر دفنا دیا اور خود اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے بڑے بیٹے کو نہ پا کر بہت زیادہ روئی۔ اتنے میں لشکر پھر سے روانہ ہو گیا اور چلتے چلتے شام ہو گئی۔ دوسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا، شام کو خیمے لگائے گئے۔ ملکہ نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ وزیر بہت زیادہ دور لگا رہا ہے، لیکن دیکھا کہ وکیل کا خیمہ شہزادی کے خیمے کے ساتھ لگ رہا ہے۔ ملکہ نے وکیل سے کہا کہ اے وکیل، اپنا خیمہ میرے خیمے سے دور لگاؤ، میں ایک بادشاہ کی بیوی ہوں۔ لیکن وکیل بولا کہ اے ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے آپ کی اور بچوں کی حفاظت ہمارے ذمے لگائی ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گا۔ ملکہ نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم اپنا خیمہ دور لگاؤ۔ لیکن وکیل نہ مانا، اس نے اپنا خیمہ شہزادی کے خیمے کے ساتھ ہی لگا لیا۔ رات ہو گئی، سب تھکے ہارے سو گئے، لیکن وکیل کو نیند نہ آئی، اس کے دل میں بھی کھوٹ آ گیا۔ وہ آدھی رات کو شہزادی کے خیمے میں گھس گیا۔ ملکہ وزیر کی حرکتوں سے ڈری ہوئی تھی، اس رات وہ سو نہیں رہی تھی۔ شہزادی نے دیکھا کہ آنے والا تو وکیل ہے۔ شہزادی نے کہا کہ خبردار، آگے مت بڑھنا، میں ایک پاک صاف عورت ہوں۔ لیکن وکیل اپنے ناپاک ارادوں سے شہزادی کی طرف دیکھ رہا تھا اور آگے بڑھنے لگا۔ جب وکیل نہ رکا اور آگے بڑھنے لگا تو ملکہ نے اپنا دوسرا بچہ وکیل کے آگے کر دیا اور کہا کہ تمہیں اس معصوم کے سر کی قسم، یہاں سے چلے جاؤ، اللہ اور قرآن کے واسطے دیے۔ لیکن وکیل نہ رکا۔ وکیل نے اپنی تلوار سے دوسرے بچے کا سر بھی دڑ سے الگ کر دیا۔
ملکہ نے دیکھا کہ وکیل نہیں رکے گا۔ ملکہ نے پھر سے وہی بہانہ بنایا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور اس وقت وضو سے ہوں، مجھے اپنا وضو توڑ لینے دو، پھر تمہارا جو دل کرے میرے ساتھ کر لینا۔ وکیل نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ ملکہ اسی بہانے سے خیمے سے باہر نکل کر دور کسی جاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ وکیل تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد شہزادی کی تلاش میں نکلا، لیکن شہزادی کو کہیں نہ پایا۔ آخرکار تھک ہار کر شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا، بچے کی لاش کو کہیں دور جا کر دفن کر دیا۔ اتنے میں ہی صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ اپنے خیمے میں واپس آ گئی۔ اپنے دوسرے بچے کو نہ پا کر بہت روئی۔ اتنے میں ہی روانگی کی تیاری ہونے لگی۔ ناشتہ کر کے سارے لوگ سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے تیسری منزل آ گئی اور شام ہو گئی۔ شام کو خیمے لگائے گئے۔ ملکہ نے دیکھا کہ آج وکیل اور وزیر نے اپنے خیمے شہزادی کے خیمے سے بہت دور کھڑے کروا دیے ہیں، اور آج دیکھا کہ قاضی صاحب اپنا خیمہ شہزادی کے خیمے کے سامنے تعمیر کروا رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قاضی صاحب بھی ان کی طرح ضدی تھا، وہ بھی بدذات نہ ٹلا۔ شہزادی کے لیے آج بھی قیامت کی رات تھی، اس لیے شہزادی نے کسی پر بھی بھروسہ نہ کیا اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو وہ گود میں لے کر رو رہی تھی۔ شہزادی نے دیکھا کہ قاضی صاحب اس کے خیمے میں داخل ہو رہے ہیں۔ شہزادی نے کہا خبردار، وہیں رک جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، اپنے انجام کی فکر کرو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لیکن قاضی آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا کہ وزیر اور وکیل تو بدذات تھے، لیکن تم تو قاضی ہو، تمہیں تو سمجھ ہے، تمہیں خدا کا واسطہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن قاضی نہ رکا۔ ملکہ نے اپنے تیسرے بچے کو قاضی کے آگے کر کے کہا تمہیں اس بچے کے سر کی قسم، یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن قاضی نے بھی وہی کیا، اپنی تلوار نکالی اور اس معصوم بچے کی گردن دڑ سے الگ کر دی۔ ملکہ نے قاضی کو بھی وہی بہانہ لگایا کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور اس وقت وضو سے ہوں، تم مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنا وضو توڑ لوں، پھر جو تمہارا دل کرے وہ میرے ساتھ کر لینا۔ قاضی نے اس کو جانے دیا۔ شہزادی خوف زدہ ہو کر خیمے سے باہر نکل کر بھاگ پڑی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا کہ اس کے آگے تو ایک بہت بڑا دریا ہے۔ شہزادی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ڈر کے مارے سوچنے لگی کہ اگر بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ میرے تینوں بچے کہاں ہیں تو میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ پتہ نہیں وہ میری بات کا یقین کریں گے یا نہیں۔ اپنے تینوں بچوں کا غم دل میں لیے اور بادشاہ کا خوف، شہزادی نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ شہزادی کو دریا دور بہا کر کسی کنارے پر لے آیا۔ آگے 6 فقیر بیٹھے تھے جو اپنے کپڑے دھو رہے تھے۔ شہزادی نے جب ان کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئی کہ میں تو ان 3 بدذاتوں سے اپنی جان چھڑوا کر بھاگی تھی اور ادھر یہ 6 فقیر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ 6 فقیر کہہ رہے تھے کہ یہ میری ہے، لیکن آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے والد کے پاس لے جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کا والد ایک عقل مند انسان تھا۔ شہزادی کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ ایک امیر گھرانے کی عورت ہے، میرا کوئی بھی بیٹا اس کے لائق نہیں ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اے میرے پیارے بیٹو، تم 6 بھائی ہو اور تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، تم اس کو اپنی بہن بنا لو اور اس کا خوب خیال رکھو۔ باپ کے فیصلے سے وہ 6 بھائی راضی ہو گئے اور اپنے سے بڑھ کر شہزادی کا خیال رکھنے لگے، اس کو اپنی بہن سمجھنے لگے۔ اس کے بعد جب بادشاہ اپنے لشکر سے آ ملا تو دیکھا کہ وکیل، وزیر اور قاضی بادشاہ سے کترا رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ ان تینوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ملکہ تو ایک ڈائن تھی، اپنے تینوں بچوں کو کھا کر خود بھاگ نکلی۔ بادشاہ یہ سوچ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے، لیکن بادشاہ کو ان تینوں پر شک تھا۔ کہنے لگا کہ ابھی جس طرف جا رہے ہیں اسی طرف جاتے ہیں، وہاں جا کر فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ یہی سوچ رہا تھا کہ جا کر اپنے ظالم سسر سے پوچھوں
کہ اس کو اتنی زیادہ بیٹیوں سے نفرت کیوں ہے۔ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی بیٹی ایک ڈائن بن گئی اور اپنے بچوں کو کھا گئی۔ ملکہ ان 6 بھائیوں کی بہن بن کر رہنے لگی۔ اس کو کہیں ادھر ادھر سے پتہ چل گیا کہ وہ اپنے باپ ظالم بادشاہ کے شہر میں پہنچ گئی ہے۔ شہزادی کو پتا تھا کہ میرے باپ کو قصے بہت پسند ہیں، یعنی قصے سننا پسند ہیں، اس لیے اپنے 6 بھائیوں سے کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہو کہ میری بہن قصے بہت اچھے سناتی ہے، کیا وہ اسے شاہی قصہ گو کے طور پر ملازمت دے دے گا۔ ان 6 غریب بھائیوں نے جا کر بادشاہ کو کہا کہ ہماری بہن قصے بہت اچھے سناتی ہے، آپ اس کے قصے سنیے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے لے کر آؤ، اگر اس کے قصے مجھے پسند آئے تو میں اسے قصہ سنانے کے لیے رکھ لوں گا۔ شام کو وہ اپنی بہن شہزادی کو لے کر بادشاہ کے محل میں داخل ہو گئے۔ شہزادی نے نقاب کیا ہوا تھا اور درمیان میں بھی ایک پردہ لگا ہوا تھا۔ شہزادی نے اپنا قصہ سنایا، بادشاہ کو بہت پسند آیا اور بادشاہ نے خوش ہو کر اس کے بھائیوں کو انعام دیا، اور 6 بھائی غریب تھے، وہ انعام لے کر اپنی بہن کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہمیں انعام مل گیا ہے۔ شہزادی ہر شام آ کر بادشاہ کو ایک نیا قصہ سناتی اور بہت سا مال لے کر اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس لوٹ جاتی۔ ایک روز جب وہ آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد کے پاس اس کا شوہر بادشاہ، وکیل، وزیر اور قاضی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے سوچا کہ آج ان کو قصہ سنا ہی دینا چاہیے۔ شہزادی پردے میں تھی اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور درمیان میں ایک کپڑا لٹکا ہوا تھا۔ وہ اپنے والد بادشاہ سے کہنے لگی کہ اے بادشاہ سلامت، میں آج آپ کو ایک خاص داستان سنانے لگی ہوں۔ اگر کسی نے باتھ روم جانا ہے تو ابھی ہو جائے، لیکن جب میں داستان سنانا شروع کر دوں تو تب کوئی نہیں اٹھے گا، اور اگر کوئی درمیان سے اٹھا تو میں قصہ سنانا بند کر دوں گی اور آئندہ دوبارہ کبھی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے سب کو حکم دیا کہ کوئی بھی داستان کے درمیان سے نہیں اٹھے گا، اور سب نے اقرار کیا کہ ہم نہیں اٹھیں گے۔ شہزادی نے اپنی دکھی داستان سنانی شروع کی۔ شہزادی نے قصہ سنانا شروع کیا کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس کو بیٹیوں سے نفرت تھی۔ اس کے گھر بیٹی ہوئی تو اس کی ماں نے بچی دائی کے حوالے کر دی۔ بچی دائی کے پاس جوان ہو گئی۔ اسی بادشاہ کی نظر اس بچی پر پڑی تو اس نے دائی کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجا۔ دائی نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے دائی کے اوپر تشدد کیا۔ دائی نے بتا دیا کہ یہ بچی تمہاری بیٹی ہے۔ اس کا والد بادشاہ حیران ہو گیا۔ یہ تو میرا قصہ ہے، یہ جو قصہ سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سا خزانہ اس کے بھائیوں کی طرف پھینکا اور کہا کہ کہانی جاری رکھو، رکنا نہیں۔ شہزادی نے داستان کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اسے جنگل میں لے جا کر مار دو، اس کی آنکھیں نکال کر باپ کو لا کر دکھا دے، لیکن بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بہن کا قتل کرنا گوارا نہ ہوا، اسی لیے وہ اپنی بہن کو جنگل میں چھوڑ کر واپس لوٹ آیا۔ جنگل میں کئی عرصہ وہ لڑکی رلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے جسم کا لباس تار تار ہو کر پھٹ گیا۔ وہ اسی طرح برہنہ حالت میں جنگل میں اپنی زندگی بسر کرتی رہی۔ بادشاہ وقت کے مطابق اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کو اپنی بیٹی کو قتل کرنے پر بہت پچھتاوا تھا۔ بادشاہ داستان سنتے جا رہا تھا اور روتا جا رہا تھا۔ شہزادے کو جب پتا چلا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے، اس نے بے چین ہو کر بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے اور کہا کہ کہانی جاری رکھو، رکنا مت۔ شہزادی نے وہ ہیرے جواہرات اپنے بھائیوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہانی جاری رکھی۔ شہزادی نے داستان جاری رکھتے ہوئے کہا، اس جنگل میں اس کو ایک بادشاہ ملا جس بادشاہ کو وہ لڑکی بہت پسند آئی۔ اس نے اپنے محل میں لے جا کر اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اس کا شوہر بہت ہی دلچسپی سے یہ قصہ سن رہا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو میرا اور میری بیوی کا قصہ ہے۔ اس کے شوہر بادشاہ نے شہزادی کی طرف بہت سے ہیرے جواہرات پھینکے اور کہا کہ کہانی کو روکنا مت، اس کہانی کو جاری رکھو۔ شہزادی نے وہ ہیرے جواہرات اپنے 6 بھائیوں کی طرف پھینکے اور کہانی جاری رکھی۔ شہزادی نے کہانی کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔
شادی کے بعد اس کو 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وزیر، وکیل اور قاضی کو بھیج دیا لڑکی کے میکے کی طرف۔ اب مجمع میں بیٹھے ہوئے داستان سنتے ہوئے وکیل، قاضی اور وزیر کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ تو ہماری داستان ہے۔ اس کے شوہر بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جواہرات لڑکی کی طرف پھینکے اور کہا کہ اس کہانی کو جاری رکھو، مجھے اس کہانی کو پورا سننا ہے۔ شہزادی نے وہ ہیرے جواہرات اپنے 6 بھائیوں کی طرف پھینک دیے اور کہانی کو جاری رکھا۔ شہزادی بولی کہ پہلی منظر پر بادشاہ کا وزیر اس لڑکی کے خیمے میں آیا اور اس کے ساتھ ناپاک کام کرنا چاہتا تھا۔ وزیر نے اس کے بڑے بیٹے کو قتل کر دیا اور لڑکی کسی طرح اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اسی وقت مجمع میں وزیر بولا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے بہت زور سے پیشاب آ رہا ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ بادشاہ نے ڈانٹ دیا کہ خبردار بدذات، ابھی تمہیں پیشاب آ رہا ہے، چپ کر کے بیٹھو اور داستان سنو۔ وزیر اب چپ کر کے بیٹھ گیا۔ شہزادی نے کہا کہ دوسری منزل پر اب وکیل شہزادی کو تنگ کرنے لگا اور اس کے دوسرے بچے کو بھی قتل کر دیا اور لڑکی اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اب مجمع میں بیٹھا وکیل کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، مجھے بہت زور سے باتھ روم آ رہا ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی ڈانٹ دیا کہ اب تمہیں باتھ روم آنے لگا ہے، چپ کر کے بیٹھو اور داستان سنو۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شہزادی نے داستان کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تیسری منزل پر قاضی اس کے خیمے میں گھس آیا اور اس لڑکی سے زنا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے چھوٹے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ لڑکی کسی طرح سے اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ لڑکی نے وہاں سے بھاگ کر ایک بڑے سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ قاضی کو پتہ چل گیا کہ یہ میری کہانی ہے۔ قاضی بھی کوئی بہانہ بنانے لگا۔ بادشاہ نے اس کو بھی ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ لڑکی کو دریا نے کنارے پر جا کر ڈالا۔ وہاں اس کو 6 بھائی ملے جو اس کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ 6 بھائیوں نے جب سنا کہ یہ تو ہماری بہن کا قصہ ہے تو وہ خاموشی سے سننے لگے۔ جب وہ لڑکی کو گھر لے گئے تو ان کے والد نے اس لڑکی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ دونوں بادشاہوں نے زیور اور ہیرے جواہرات اس لڑکی کی طرف پھینکے اور کہا کہ خدارا اس کہانی کو جاری رکھو، رکنا مت۔ اب لڑکی کو کسی طرح پتہ چلا کہ یہ شہر اس کے والد بادشاہ کا ہے اور اس کے باپ بادشاہ کو کہانیاں سننا بہت پسند ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ ہماری بہن کہانیاں بہت اچھی سناتی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ آپ کو ہر روز ایک نئی کہانی سنایا کرے گی۔ بادشاہ نے حامی بھر لی۔ یہ سن کر اس کے باپ بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا اور اس کا شوہر بھی رونے لگا۔ شہزادی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ دونوں بادشاہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ دونوں بادشاہوں نے وکیل، قاضی اور وزیر کو پکڑا اور ان سے کہا کہ بولو، اب تمہیں کیسی سزا چاہیے؟ 4 چھری چابک یا 4 بٹور؟ یہ 2 سخت سزاؤں کے نام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 بٹور۔ بادشاہ نے 12 گھوڑے منگوائے اور ہر ایک کے ہاتھ پاؤں ان گھوڑوں سے چاروں طرف سے باندھ دیے اور گھوڑوں کو الگ الگ دوڑوا دیا، جن سے ان کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی طرح ان بدذاتوں کو سزا مل گئی اور شہزادی کا والد اپنی بیٹی کو پا کر اور شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش تھے۔ باپ کو بھی بہت پشیمانی ہوئی اور شوہر کو بھی بہت شرمندگی ہوئی کہ اس کو اپنی بیوی بچوں کو اس طرح نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی تو بہت لمبی تھی، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ کہانی آپ نے اینڈ تک دیکھی ہوگی۔ کیا آپ نے بچپن میں یہ کہانی اپنے نانا نانی، دادا دادی یا کسی بزرگ سے سنی تھی یا آج پہلی بار سن رہے ہیں؟ اگر آپ نے کہانی اینڈ تک دیکھی ہے تو کمنٹ باکس میں مکمل کمپلیٹ کا لفظ ضرور لکھیے گا، اور ہاں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔